والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعنه أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا كرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواہ البخاری۔ یہ حدیث اس کتاب کی 15 نمبر ہے، اور باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، کہ نماز میں خشوع اور خضوع پر ابھارنے کی یہ باب ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پر ابھارا جائے، اس سلسلے میں یہ باب قائم کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے احادیث اس سے پہلے پڑھی۔ آج کی حدیث انس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مختلف رنگوں والی چادر تھی۔ کانا کرام، کرام کہتے ہیں چادر کو جو مختلف رنگوں والی ہوتی، مختلف رنگوں والی چادر کو قرام کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مختلف رنگوں والی چادر تھی۔ کان قرام لعائشہ رضی اللہ عنہ، سترت بھی، ستر یستر مانے چھپانا، سترت ہو، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے سترت چھپایا تھا، بھی ای بی قرام، اس قرام کے ذریعے سے، اس چادر کے ذریعے سے جو منقش تھی، جو جس میں تصویر بنی ہوئی تھی، مختلف رنگوں والی تھی، اس کے ذریعے سے حضرت عائشہ نے ستر کیا تھا، یعنی چھپایا تھا، حجاب کیا تھا، جانب بیتہا، اپنے حجرے میں ایک طرف کا انہوں نے پردہ کیا، ایک طرف اپنے حجرے کا انہوں نے پردہ ایسی چادر سے کیا تھا جو منقش تھی، جو نقش و نگار والی تھی، جو چادر ایسی تھی کہ جس کے اوپر رنگ بے رنگی بیل بوٹے یا چیزیں بنی ہوئی تھی اور خوبصورت تھی، اور اس کی وجہ سے انسان کی نظریں اس کے اوپر بار بار پڑتی رہیں، اس طرح کی وہ چادر تھی۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ منقش چادر، جس کے اوپر حضرت عائشہ کے پاس جو تھی اس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھی، لیکن وہ جاندار کی نہیں تھی، غیر جاندار ہی کی تھی، لیکن وہ منقش چادر تھی اور انسان کو اس کی طرف لبھانے والی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امیطی، اماطا یمیتو مانے ہٹانا، اماطا عن کے ساتھ آتا ہے، ہٹانے کے معنی میں، سائڈ کرنے کے معنی میں۔ امیطی یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، امر کے اندر آتا ہے، امر کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر حاضر، مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا، امیطی عنا کرامکی ھذا، اے عائشہ ہم سے اسے ہٹا دو، کرامکی ھذا، تمہاری اس منقش اور رنگ برنگی چادر کو ہم سے ہٹا دو، الگ کر دو، دور کر دو۔ امیطی عنا، ہم سے ہٹا دو، کرامکی ھذا، تمہاری اس چادر کو تم ہم سے ہٹا دو، دور کر دو۔ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّهُ وہ چادر، لا تزال تصاویرہ، مسلسل برابر، لا تزال کے معنی ہوتے ہیں برابر، کنٹینیو کے معنی میں، تصاویرہ اس کی تصویریں، تعرض لی، عرض یعرض مانے پیش کرنا، پیش ہونا، سامنے آنا، تعرض لی میرے سامنے آ رہی تھی، فَإِنَّهُ لا تزال تصاویرہ، اس لیے کہ اس کی تصویریں، اس چادر کی جتنی تصویریں ہیں وہ تصویریں بار بار میرے سامنے آ رہی تھی، تعرض لی میرے سامنے آ رہی تھی، میرے سامنے آ رہی تھی، فی صلاتی، کب؟ فی صلاتی میری نماز میں،
میری نماز میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے وہ چادر تھی، لہذا چادر کے اوپر جو جو نظر پڑتی وہ تصویریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے ڈسٹرب کرنے والی تھی، اور آپ کے نظروں آپ کی نظر جیسے جیسے پڑتی تھی تو اس سے آپ کی نماز میں ڈسٹرب ہوتا تھا، آپ کو خلل واقع ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ، اس چادر کو جو تم نے لگا رکھی ہے پردے کے طور پر، اس کو ہٹا دو، اس کو الگ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ذکر کی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا، اور ہمارے سامنے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے باب الحث علی الخشوع فی الصلاة، نماز میں خشوع اور خضوع کے ابھارنے پر یہ باب قائم کیا گیا۔ اس باب کے تحت اس حدیث کو لے کر کے آئے امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔ تو اس حدیث کا باب سے تعلق کیا ہے؟ خشوع اور خضوع پر ابھارنے کا یہ باب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز گھر کے اندر، جب نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو خشوع اور خضوع باقی نہیں رہ رہا ہے، سامنے وہ چادر دکھ رہی ہے جو بالکل رنگ برنگی خوبصورت ہے، اس میں تصویریں ہیں، تو بار بار وہ تصویریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کر رہی تھی، خلل واقع ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے خلل ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ہٹا دو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ خشوع اور خضوع ایسی چیز ہیں جو پرسکون اور صاف ستھری اور سادگی والی جگہوں پر حاصل ہو۔ خشوع اور خضوع کبھی بھی پرسکون، سادگی والی جگہ اور صاف ستھری جگہ پر حاصل ہوتا ہے۔ جہاں شور ہنگامہ ہو، خشوع خضوع نہیں ہوگا۔ جہاں بہت زیادہ ایسی جو ہے خوبصورت جگہیں ہو یا خوبصورت مکان ہو، وہاں پر صرف انسان پھر اس مکان اور اس کی جو ہے قالینیں اور اس کے جو نیچے بچھے ہوئے فرش، اس کو دیکھنے میں اس کا خشوع اور خضوع ضائع ہو جائے گا۔ سادگی والی جتنی پختہ جگہ ہوں گی وہاں پر انسان کے اندر خشوع اور خضوع اس کی نماز میں پیدا ہوگا۔ اسی لیے اردو شاعر نے کیا کہا کہ پچھلے دور میں، پرانے دور کی بات کرتے ہوئے کہا کہ جب زمینیں اور مسجدیں کچی تھیں تو نمازی پکے تھے، اور اب مسجدیں پکی ہو گئی تو نمازی کچے ہو گئے، کیونکہ نمازی اس وقت جو اللہ کے نبی کے دور کے تھے بڑے پختہ نمازی تھے، اور اللہ کے رسول کے صحابہ نمازوں کی پابندی کرنے والے، اور ہر اعتبار سے نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے، وہ سارے کے سارے صحابہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ تو اس حدیث کو اس باب کے تحت لانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے خشوع اور خضوع کے لیے مانع ہو، رکاوٹ بنتی ہو، ایسی چیز کو کبھی بھی نماز کی جگہوں پر نہ رکھا جائے، نہ بچھایا جائے، تاکہ ہماری نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے باب کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ منقش چادریں جو بھی ہوتی ہیں، جو منقش چادر ہوتی ہیں یا رنگ برنگی چادر، نہیں تو کم سے کم یوں سمجھیے قالینیں ہی، اچھی اچھی قالینیں لوگ بچھاتے ہیں زمین پر، یا فرش اتنا شاندار ہے، اب انسان اگر اس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اندر وہ خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوگا۔ ایسی چیزوں کے بجائے ایسی سادگی والی چیزیں زمین پر بچھی ہوئی ہوں، سامنے ہوں، تاکہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ تو اس حدیث کے اندر کئی ایک مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو جو خوبصورتی کی شکل میں ہو اور نماز کے دوران انسان کو ڈسٹرب کر رہی ہو، خلل واقع ہو رہی ہو، اس چیز کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، اس کو ہٹانے کی بات کی ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ گھروں کے اندر نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت عائشہ اپنے حجرے کی یہ بات ذکر کر رہی ہیں کہ حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا، جو چوطرفہ
دیواروں سے گھیرا ہوا نہیں تھا، پردوں سے بنا ہوا تھا۔ آج افسوس ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں مضبوط مکانات دیے، چاروں طرف الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دیواریں ہیں، اور اوپر آسمان چھت بھی ہیں، اور بہترین چھت بھی ہیں، دیوار ہیں، دروازے، سب کچھ ہے۔ حضرت عائشہ اور دیگر تمام ہماری امہات المومنین کی جو بھی ان کے گھر تھے، ان کے حجرے تھے، وہ بغیر دیوار کے، دیوار نہیں ہوتی تھی، پردے بچارے لگا کر زندگی گزارتے، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا کہ ہمیں اس زندگی سے شکوہ ہے، ہمیں اپنے شوہر سے شکوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی بڑی سادگی والی زندگی تھی۔ وہ چادر لگائی تھی پردے کی غرض سے کہ ہمارا گھر ڈھکا رہے، کوئی یہاں سے داخل نہ ہو سکے، اس مناسبت سے۔ لیکن چونکہ انہیں اس بات کا اندیشہ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے جب نماز پڑھی اور ڈسٹرب ہوئے اس کے ذریعے سے، تو اللہ کے نبی نے اس کو ہٹا دینے کی بات کی کہ اس کو ہٹا دو اور دوسری چیز کو لگا دیا جائے۔ تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں مسجد میں گھروں میں ادا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر نماز کے دوران ہمیں اور آپ کو یا کسی کو بھی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے کسی چیز کے ذریعے، تو نماز کے ختم ہونے کے بعد اس کو ہٹا دیا جائے، تاکہ وہ مسئلہ حل ہو جائے کہ انسان کسی بھی صورت سے اپنی نماز کو خراب نہ ہونے دے، بلکہ اس کا پورا اجر و ثواب حاصل کر سکے اور خشوع اور خضوع مکمل طریقے سے اپنے نماز میں حاصل کر سکے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو تصاویر، تصاویر سے مراد یہاں پر جو تصویریں ہیں وہ غیر جاندار، غیر جاندار مطلب جس کے اندر روح نہیں، پیڑ پودے اور پھول وغیرہ وغیرہ، اگر اس طریقے کی تصویریں ہیں تو ان کا رکھنا جائز ہے۔ گھروں میں غیر جاندار تصاویر کا اگر ہو تو رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ پھول رکھیے، جھاڑ رکھیے، درخت کے، ایسی چیزوں کی تصویریں رکھنا جائز ہے۔ البتہ وہ تصویریں، وہ فوٹوز جس کے اندر تصویر ہو جو جاندار کے ہو، اس کے اندر روح ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، ببر ہے، اور ڈاگ ہے، کتا ہے، فلاں ہے، ڈما ہے، جو بھی ہے، انسان ہے، جانور ہے، حیوانات ہے، چرندے پرندے، جس کے اندر بھی روح ہو، ایسی تصویروں کو گھروں میں رکھنا منع ہے، اس لیے کہ اس سے فرشتے گھروں میں نہیں آتے۔ تو یہ مسائل ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں اتنے سارے مسئلے معلوم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہماری نماز میں خلل واقع ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے ہماری نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس چیز کو نماز کے فی الفور اس کو ہٹا دینا چاہیے یا ہٹوا دینا چاہیے، تاکہ ہماری نماز باقی رہے اور ہم سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ یہ چیز ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس حدیث کے اندر تین مسائل میں نے جیسے بتائے آپ لوگوں کو، وہ مسائل یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو باب سے تعلق ہے وہ بھی یاد رکھنا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث نماز میں خشوع اور خضوع کے تعلق سے جو باب قائم کیا گیا ہے، اس میں ان دونوں حدیث کا اور باب کا کیا تعلق ہے؟ تو باب کا تعلق یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو خشوع اور خضوع ضروری ہے، اور خشوع اور خضوع تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان خود سکون کی جگہ پر، سادگی کی جگہ پر نماز پڑھے، اور سادگی والی چیزیں جہاں پر وہ ہو، وہاں بچھی ہوئی ہو، تو انسان کے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر انسان خشوع اور خضوع حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی کا خشوع اور خضوع جاتا رہا ایک منقش چادر کی وجہ سے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹا دینے کے لیے اپنی زوجہ، اپنی بیوی سے کہا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر کے کاموں میں اگر خاتون کو، بیوی کو اگر شوہر کہے تو اسے وہ کام کرنا چاہیے، شوہر کی مدد کرنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اس پر ایک اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کے کاموں پر شوہر کی مدد کرنا چاہیے بیوی کو، خاتون کو۔ نیکی کے کام، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو نیکی کا کام اللہ کے نبی کر رہے ہیں، لہذا اس نیکی کے کام پر بیوی کو شوہر کا تعاون کرنا چاہیے، جسے کہ قرآن نے کہا تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بر کے کاموں پر کیا کریے؟ ایک دوسرے کا تعاون کیجیے۔ انس بن مالک جو صحابی رسول یہاں پر جن کا نام آیا ہے، مشہور معروف صحابی رسول ہم جانتے ہیں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی۔ ان کی پیدائش یثرب یعنی مدینہ منورہ میں 612 عیسوی میں ہوئی، اور وفات 710 عیسوی میں، قریب 100 سال زندہ رہے حضرت انس۔ پوری زندگی میں 100 سال انہوں نے پایا، 100 سال کی زندگی گزاری انہوں نے۔ بعض روایتوں کے مطابق 99، بعض روایتوں کے مطابق 96 97 سال، لیکن 100 سال کی جو ہے نا یہ، اور بعض لوگوں نے 120 بھی کہا ہے، لیکن بہرحال اختلاف ہے اس میں۔ آپ یاد رکھیں 712 میں وفات ہوئی، 712 عیسوی میں، 612 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور بصرہ کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے، پیدائش مدینہ میں ہوتی ہے۔ اور ان کی والدہ کا نام ام سلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئی تھی اور انہوں نے خدمت کے لیے پیش کیا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ بہت پیاری، بہت عظیم خاتون تھی، اور کنیت اب انس رضی اللہ عنہ کی ابو حمزہ ہے اور ابو ثمامہ، ابو حمزہ اور ابو ثمامہ ہے۔ اسی طریقے سے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان کو صحابی قرار دیا، اور ان کی حدیث کی تعداد جو ہے 2286، 2286 حدیثیں ہیں ان کی تعداد، حدیثوں کی تعداد ان کی 2286، 86۔ اور ان کے استاد میں محمد ابن عبداللہ، ابو ہریرہ، اور اسی طریقے سے معاذ بن جبل، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ ابن عباس، ابو موسیٰ عشری، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، یہ بڑے بڑے صحابہ ان کے استاد ہیں۔ اور ان کے شاگردوں میں سے کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے محمد ابن سیرین، ابن شہاب زہری، سلیمان بن مہران، اعمش جن کو کہا جاتا ہے، ابراہیم ابن ابی علی عبلہ، اور اسی طریقے سے بدیل بن میسرہ العقیلی، یہ بڑے بڑے تابعین ان کے شاگرد ہیں۔ اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ فقہ تھے، یہ فقیہ تھے، ان کا پیشہ فقیہ تھا، اور ان کا عمل جس کے اندر وہ مشغول رہتے تھے کام، وہ فقہ تھا، یعنی مسئلے استنباط کرنا۔ اور یہ کن کن لڑائیوں میں شریک رہے غزوات میں؟ تو غزوہ خیبر میں شریک تھے، غزوہ حنین میں شریک تھے، فتح مکہ کے موقع پر شریک تھے، غزوہ طائف میں شریک تھے، مختلف انہوں نے غزوات میں شرکت کی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مختصر خلاصہ یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ اس حدیث سے یہ سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث پیش کیجئے، سورہ نمبر، اگلی حدیث آگے بڑھائیے۔ اس کے بعد آگے والی حدیث باب المساجد کے اندر، یعنی مسجدوں کی تعمیر، اس کو آباد کرنا، یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں یہ باب قائم کیا گیا ہے کہ مسجدوں کے آداب کیا ہیں، مسجدوں کے یہ ساری چیزیں۔ انس بن مالک، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، متفق علیہ۔ وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق، اولئک شرار الخلق۔ یہ حدیث اس کتاب کی 16 نمبر ہے، اور باب المساجد، مساجد کے باب میں امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالی، قاتل مانے ہلاک کرنا، غارت کرنا، برباد کرنا، اللہ تعالیٰ برباد کر دے الیہود، یہودیوں کو۔ کیوں برباد کر دے؟ اتخذو مانے بنانا، انہوں نے بنا لیا اس چیز کو، انبیاء کی قبروں کو، قبور انبیائہم، نبی کی جمع انبیاء،
اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا. کیا بنا لیا؟ مساجدہ، مسجدیں. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی. اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو ہلاک کرے، برباد کرے جن یہودیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دی. متفق علیہ، یہ روایت صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. وزاد مسلم والنصارى، اور امام مسلم نے اس روایت کے اندر اضافہ کیا ہے. کیا؟ والنصارى، یہاں پر قاتل اللہ الیہود ہے صحیح بخاری مسلم کے الفاظ میں، جو ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہیں. اسی روایت کی ایک جو صحیح مسلم کی روایت میں ہے، وہاں پر قاتل اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کو ہلاک کرے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ میں نصارہ کا لفظ زائد ہے، اضافہ کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل اللہ الیہود والنصارى. عبارت اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ کو ہلاک کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دی. وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عائشة رضی اللہ عنہا، اور لہما کا مطلب بخاری اور مسلم، ان دونوں یعنی بخاری اور مسلم ہی کے اندر حدیث ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو. اوپر کی بھی روایت جو متفق علیہ ہے وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے، مگر اس کے راوی ابو ہریرہ ہے. اور یہاں پر حضرت عائشہ ہے، کہتی ہیں کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان کانو مانے تھے وہ یہود و نصارہ، اذا جب ماتا مانے مرنا، فیہم ان کے یہاں، الرجل الصالح نیک آدمی، جب ان یہود و نصارہ کے یہاں کوئی نیک آدمی مر جاتا، بنا ابنو مانے بنانا، تعمیر کرنا، تو وہ لوگ بنا لیتے علی قبری ہی، اس نیک آدمی کی قبر پر، مسجدن، کیا بناتے تھے؟ ایک مسجد بنا دیتے تھے. جب ان کے یہاں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر کے اوپر ایک مسجد بنا دیتے. وفیہ، اور اسی کی ایک روایت یعنی صحیح بخاری مسلم کی روایت کے الفاظ میں ہے اولئک شرار الخلق، اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک، یہ سارے کے سارے لوگ، شرار مانے برے، خلق مانے مخلوق، یہ بدترین مخلوق ہیں. یہ ساری مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہے یہود و نصارہ. اللہ کے نبی نے ان کو بدترین مخلوق قرار دیا. جی اذان ہو رہی، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت بھی بھیجی ہے، اور ان کو برباد اور ان کے لیے بدعا کی ہے کہ اللہ ان کو ہلاک و برباد کرے، کیونکہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بنا دی ہیں. اور اللہ کے نبی نے ان کو سب سے بدترین لوگ کہا، دنیا کی سب سے تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق قرار دیا. اور یہ کہا کہ ان کے ہاں جب نیک انسان کوئی مر جاتا تھا تو وہ لوگ اس نیک آدمی کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے. تو اس باب کو باب المساجد جو یہاں پر قائم کیا ہے، تو باب المساجد میں اس حدیث کا تعلق واضح ہے، چونکہ انبیائہم مساجدہ، مساجد کا نام آیا ہے، تذکرہ آیا ہے، لہذا باب اور حدیث سے تعلق بالکل واضح ہے کہ یہود و نصارہ انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیتے تھے؟ مسجدیں بنا دیتے تھے. اب اس حدیث کے اندر کئی ایک مسائل ذکر کیے گئے. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ حرام ہے. اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ اخذ کیا گیا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے. نمبر دو، دوسرا مسئلہ، قبروں پر مساجد اگر بنی ہوئی ہوں تو اس پر نماز پڑھنا حرام ہے. قبر ہے، ان کے اوپر مسجد بنی ہے، یا قبر کے یا مسجد کے اندر قبر ہے، یا قبرستان کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے، ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا حرام ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ قبروں کو مسجدیں بنانے میں 3 امور شامل ہیں، 3 باتیں شامل ہیں. بہت پیاری بات ہے. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ قبروں کو مسجدیں بنانے میں 3 باتیں شامل ہیں. نمبر 1، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی شامل ہے. قبروں پر سجدے کرنا، یہ بھی شامل ہے. اور نمبر 3، قبروں پر مسجدیں بنانا. مطلب کیا ہے؟ یعنی انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنایا، اس کی 3 شکلیں ہیں، اس کی 3 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ وہ لوگ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے،
انبیاء کی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس طریقے سے انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ نمبر دو، قبروں کے اوپر ہی سجدہ کرتے تھے، ٹھیک قبر کے اوپر وہ لوگ سجدہ کرتے تھے، چونکہ یہ بھی حرام ہے۔ دوسری بات اور تیسری بات یہ کہ قبروں پر مسجدیں بنا دیا کرتے تھے، باقاعدہ مسجدیں بن جاتی تھی، قبر ہے نیچے اور اس کے اوپر مسجد بن گئی۔ جیسے آپ لوگوں نے تاج محل کو دیکھا ہوگا، تاج محل نیچے ممتاز کی نیچے جو ہے اس کی قبر ہے، اور شاہ جہاں نے اس کے اوپر تاج محل بنایا۔ اس کیفیت میں یہ لوگ انبیاء کی قبروں کے اوپر مسجدیں بناتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تینوں امور اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ تینوں امور حرام ہے۔ پھر سے ایک بار کہتا ہوں، بتاتا ہوں، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا اس کے مفہوم میں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قبروں پر سجدہ کرنا یہ بھی داخل ہے، اور تیسری چیز قبروں پر مسجدیں بنانا یہ بھی داخل ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بربادی اور ہلاک ہونے کی ان کے لیے بددعا کی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک انسان کتنا ہی کیوں نہ نیک نہ ہو، شریعت نے اس کے حدود بتائے ہیں کہ جب تک انسان نیک ہے دنیا میں اس کی قدر کی جائے گی، مرنے کے بعد اس کی تعریف کی جائے گی، اس کی نیکیوں کی مثالیں دی جائیں گی، لیکن اس کی قبر کو پختہ بنانا یا اس کی قبر کو مضبوط بنا کر کے اس کے اوپر سجدے کرنا یا اس کے ارد گرد جماوڑا لگانا یا اس کے ارد گرد طواف اور معتکف ہو کر کے بیٹھنا، اس کی قبروں کو چادر چڑھانا، یہ تمام چیزیں شرک اکبر اور حرام ہیں، شرک اکبر اور حرام ہے۔ چاہے وہ نبیوں کی قبر ہو یا رسولوں کی قبر ہو یا اولیاء کی قبر ہو یا صحابہ کی قبر ہو یا عام انسان کی قبر ہو، کوئی بھی نیک انسان دنیا میں اگر مر گیا، وفات پا گیا ہے، جب تک زندہ تھا اس کی قدر تھی، نیک انسان تھا، اس کا ذکر خیر موجود رہے گا، لیکن اس کی بنیاد پر اس کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کی قبر کو پختہ نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، بہت ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوقات یہود و نصارہ ہیں۔ یہ ایسی مخلوق ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جو زندہ رہے ہوں گے ان لوگوں پر، جو قیامت قائم ہوگی ان پر یہ یہود و نصارہ اور اس قسم کے لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، یعنی قیامت کے ہولناکی اور قیامت کا عذاب، قیامت کی خطرناکی ان کے اوپر ظاہر ہوں گی۔ یہ اتنے بدترین لوگ ہیں اللہ کی نظر میں کہ یہ اللہ کی نظر میں اتنے بدترین ہیں کہ قیامت کا ظہور ان کے اوپر ہوگا۔ اس لیے اس قوم سے ہمیں بچنا چاہیے، ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، ان کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ہمیں ان کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی چاہیے، ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ بہت سارے لوگ آج کے دور میں ان کی باتوں کو مان کر کے یا ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنے بزرگوں کی، اپنے اولیاءوں کی، اپنے بڑوں کی قبروں کو انہوں نے پختہ بنایا ہے، اور نتیجہ یہی ہے جو کافروں نے کیا ہے یا جو مشرکوں نے، یہود و نصارہ نے کیا۔ جس طریقے سے وہ لوگ قبروں پر بیٹھ کر کے مجاوری کرتے، سجدہ کرتے اور اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے، ان کو مسجدیں بناتے، پختہ بناتے، ایسے آج کے دور کے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے کلی طور پر دور رہنا چاہیے۔ یہ شریعت ہمیں، آپ کو، سب کو تنبیہ کرتی ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث کا خلاصہ ہے، اور ابھی حدیث سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں۔ لہذا مساجد کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے رکھا جائے، وہاں پر غیر اللہ کی عبادت نہ ہو، اس بات کی ہمیں مکمل حفاظت کرنی چاہیے۔ جن مسجدوں میں قبریں ہوں گی وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہوں گی، یا وہ مسجدیں جو قبرستان کے اندر ہوں گی ان مسجدوں کے اندر نماز نہیں ہوں گی، اور اسی طریقے سے جن مساجد کے سامنے یا جہاں پر قبریں ہوں قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھا جائے گا، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یہ چند باتیں آج کے درس کی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھی ایمان کی حالت پر رکھے اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔